اگلی صبح تے صبح جلدی الفاٹے جاتا ہے۔ وہ ایک نظر جے کو دیکھتا ہے، اس کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس کے ہوش الفاڑ جاتے ہیں۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جے کی چادر الفاٹے آتا ہے۔ وہ ابھی بھی بغیر کپڑوں کے ہی لیٹا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ وہ اتنا ظالم تو کبھی نہیں تھا۔ ایک پل میں اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ کاش وہ ایک اور دن گھر دیر سے آتا تو شاید جے کا یہ حال نہ ہوتا۔ جانے ایک پل میں اس کے ذہن میں کتنے خیال آ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ بس اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھیں نم ہوئیں، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بابا کے علاوہ کسی کے لیے رویا تھا۔ وہ اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے واش روم میں جاتا ہے۔ دل کے اندر اٹھتی وہ گھٹن، وہ بے بسی اسے اندر ہی اندر توڑنے لگی۔ وہ دھیرے سے واش روم کا دروازہ بند کرتا ہے، پھر تھکے قدموں سے شاور کے نیچے آ کھڑا ہوتا ہے۔ شاور آن کرتے ہی ٹھنڈے پانی کی بوندیں اس کے وجود سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ اس کے کندھے تھر تھرا رہے تھے اور چہرہ بھیگنے کے باوجود آنکھوں سے بہتے آنسو چھپ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے چہرے پر پانی ڈالنے کے بہانے آنکھوں کو مسلا شادیا کے پانی کی طرح بہہ جائے اور اس کا دل کچھ ہلکا ہو جائے۔ وائی ڈڈ آئی ڈو دس؟ اس کے لب ہولے سے لرزے۔ اس کی پلاننگ میں یہ تو کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ جے کو اتنی تکلیف دے گا۔ وہ تو بس اتنا چاہتا تھا کہ جے اس سے بے حد نفرت کرے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اسے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آتا ہے، نگاہیں سیدھی جے پر ٹھہرتی ہے۔ اسے سوتا دیکھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہے، دل جیسے پھر لرز گیا ہو۔ وہ آہستہ سے جے کے قریب آ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی جے کے چہرے پر جا گرتا ہے۔ 2 بوندیں ہی پڑی تھیں کہ جے کی پلکیں ہلکی سی حرکت کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور نیم غنودگی میں کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا کہ اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ الفاٹے گئے تم؟ جے کی مدھم سی آواز گونجتی ہے۔ ہلکا سا سانس لیتا ہے اور نرمی سے کہتا ہے، اٹھو، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ سنتے ہی جے چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے، جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ جے فوراً گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ نرمی سے پوچھتا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نرمی سے جے کا ہاتھ تھامتا ہے، آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، جیسے جے سے نظریں ملانے کی ہمت نہ ہو۔ آئیم ساری جے میں یہ سب الفاظ جیسے گلے میں پھنس جاتے ہیں، جملے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آئیم ساری یہ کہتے ہی وہ جے کے گلے لگ جاتا ہے۔ میں کل بہت نشے میں تھا، میرا اینٹی ڈوز کسی نے یہاں سے اٹھا لیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، مگر نظریں اب بھی جھکی ہوتی ہے۔
لیکن میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا ہارش ہوں۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا اسے کل رات کی کوئی بھی بات یاد نہیں تھی، یہ بھی نہیں کہ اس نے کتنی بار جے کو جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ جے بس خاموش نظروں سے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے صفائی دے رہا تھا۔ جے اس کی پیٹھ پر آہستہ سے ہاتھ پھیرتا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ نہیں، تم نہیں جانتے کچھ۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آواز میں کپکپاہٹ چھپی نہیں رہتی۔ ہاتھوں کو بار بار مسلنے لگتا ہے، جیسے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے دل میں ایک خوف سا ابھرتا ہے۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید کل رات کے بعد جے کو اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جے اب اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ شاید اس پر اب یقین کرنے لگا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے اٹک گئی تھیں۔ جے ہلکے سے زیرے لب مسکراتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ اس کی آواز نرم تھی۔ گہری سانس لیتا ہے، نظریں اب بھی جھکی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم خود فیصلہ کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوتا ہے۔ میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ کل رات۔ کی آواز ہلکی تھی۔ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم چاہو تو اس لمحے سے میرے ساتھ راکھ سکتے ہو، پھر مجھ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے قبول ہوگا۔ جے نرمی سے ایک انگلی سے کا جھکا ہوا چہرہ الفاٹیتا ہے۔ جے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھتا ہے، تم میرے فیصلے کو مان لو گے؟ کی سانسیں تھم جاتی ہے۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک سا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگلا پل اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتا ہے، کچھ کہے بغیر۔ جے کی آنکھیں بھر آتی ہے، آواز تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مناؤ۔ جب بھی میں تم سے بغیر کسی وجہ کے ناراض ہو۔ وہ کی طرف تھوڑا جھک کر دھیرے سے کہتا ہے، میں کبھی کبھار تم سے ناراض بھی ہونا چاہتا ہوں، بغیر اس ڈر کے کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ وہ اسے سمجھ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، کہیں وہی اس کو نہ چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ جاتا ہے۔ میں تم سے جڑی ہر خواہش تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ اقرار تھا جو درد، تکلیف، ان کہی محبت سے اور بے پناہ چاہت سے گزر کر آیا تھا۔ اب وہ جینا چاہتا تھا، لیکن صرف کے ساتھ کی پلکیں لرزتی ہیں۔ مجھے منانا نہیں آتا۔ وہ اپنی کمزوری شیئر کرنے لگا تھا۔ وہ پلکیں بند کرتا ہے، آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر آگے بڑھتا ہے، اور فوراً جے کے آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیتا ہے۔ رو مت پلیز، رو مت۔ وہ جے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے۔ تم جو کہو گے میں سب سیکھ لوں گا۔ جے کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رو پڑتا ہے۔ جے کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایک ہی سوال اس کے اندر
زور زور سے گونجنے لگتا ہے۔ کیا محبت سیکھنی تھی تے کو؟ وہ خود سے سوال کرتا ہے۔ کیا اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ کیا میں اس کے لیے بس سیکشول ڈیزائر تھا؟ ایک لمحاتی تسکین، ایک خواہش، اور بس وہ تے کو دیکھتا ہے، وہ چہرہ جو اس کی دنیا تھا۔ جے کے کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تے کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جے کے کی آنکھوں میں جو سوال تھے وہ تے کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، صرف بس جے کے ساتھ ساتھ رونے لگتا ہے۔ اب کمرے میں دو لوگ تھے اور دونوں اپنے اپنے درد میں ٹوٹ رہے تھے۔ وہ دونوں رو رہے تھے کیونکہ وہ محبت کرتے تھے، مگر اسے جتانے، سمجھانے اور سنبھالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ وہ دونوں محبت میں نہیں ہارے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام ہو رہے تھے۔